اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کے شرک کی جانب آئی. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو بچہ ہوگا آل عمران میں جو بچہ ہوگا تو وہ میں اس کو اللہ کے نام پہ وقف کروں گی. ٹھیک ہے, تو ہیکل عبادت کا, تو وہاں پر وہ الگ ہو گئے اور صرف اچھا وہاں پہ اسی طرح سے ہوتا تھا جیسے اعتکاف سارٹ آف ہوتا ہے نا, تو ان کی شریعت میں جو ہے نا, اس لیے آپ دیکھیں ہماری شریعت میں سب کے کچھ نہ کچھ رنگ آئیں گے آپ کو. تو اعتکاف ان کی شریعت کا اللہ کے لیے وقف ہو جانا ہے بیسیکلی, یوں سمجھے. ٹھیک ہے, اکف کہ ایک جگہ ہو کر ایک جگہ پہ عین کفا اس کا روٹ ورڈ ہے, ایک جگہ پہ یکجو ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے بس مختص ہو جانا, ہم نے بس وہیں پہ کھانا پرووائڈ ہو جانا وہیں پہ. تو وہ ان کی جو وہاں پہ جس کو وقف ہونا ہوتا تھا نا, یعنی عیسائی شریعت میں یوں سمجھے, انجیل میں بھی اور ہے نا تورات میں بھی, تو وہ اس طرح سے وقف کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ پھر مسجد میں ایک جگہ مقرر کر لیتے تھے اور اپنی رب کی عبادت کرتے رہتے تھے. ہمارے ہاں شریعت میں ویسے کیا ہے وقف ہونا, اللہ کے دین میں لگانا اپنے آپ کو, اللہ کے دین میں لگانا ہمارے یہاں کا وقف ہے. ہمارے یہاں پہ اس کو نام اعتکاف کا دے دیا گیا, جو آپ رمضان میں آپ کو اجازت کر سکتے ہیں, عام زندگی میں بھی کر سکتے ہیں کبھی اگر کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس کے پاس اپنے روح جبریل علیہ السلام کو بھیجا, بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہو کہنے لگے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آؤں. کہنے لگی میرے پاس بھلا بچہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ نہ لگا, نہ میں بدکار ہوں. سبحان اللہ. عورت کی صفت, اس کا کردار, اس کی حیا ایسی ہوتی ہے باوقار عورت, ایسی ہوتی ہے با کردار عورت, عظمت والی عورت, کہ مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ہم اپنی ایج کی اپنے ایرا کی خواتین کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی باوقار ہیں اور کتنی حیا والی اور کتنی با کردار ہیں. با کردار عورتیں ایسے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں نا ان کا کوئی, ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں کتنی چل رہی ہیں نا. اقدان آپ نے پیچھے ابھی کلپ چلا گیا ہے آپ کا کہ چھپی دوستیاں, کہاں گنجائش نکلتی ہے ایسی چیزوں کی. عورت کا کردار بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیسا ہونا چاہیے. کالا کذالک, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا. کالا رب کا ہوا علیہ ہین, یہ تو تیرے پروردگار کے بہت آسان ہے اور ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. پھر اپنی خاص رحمت, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چل گئیں. اب دیکھیں دونوں جگہ ظاہری اسباب کے بغیر اولاد, اور ایک جگہ ضرورت ہے مگر وہاں پہ لیٹ ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ ان کو چاہیے نہیں کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ نا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک, دونوں جگہ جواب کذالک, ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نے کہہ رکھا. اب وہ حمل سے ہو گئی اور جب ان کو درد ذیل سے کھجور کے تنے کے پاس ان کو لے آیا, بولی کاش کالت یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ بھی کردار خواتین کا ہوتا ہے. کہتی ہیں کاش میں مر گئی ہوتی یا لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی. یعنی ان کو یہ تھا میں کیسے لوگوں کا مقابلہ کروں گی, کیسے لوگوں کو ڈیل کروں گی کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کردار پر الزام لگنے جا رہا تھا ان کے. اور ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ, اپنا عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا کردار ہوتا ہے. یہ سمجھے آج کل کی خواتین, لڑکیاں سمجھیں. میں نے اس دن کہا تھا کہ لڑکیوں کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لڑکوں کو یعنی ایون دیکھنے کی بھی. ان کی حیا, ان کا کردار اس لائق نہیں ہوتا, اس لیول پہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کو جا کے دیکھیں, ان کی سے دوستیاں کریں یا ان سے آشنائیاں کریں. لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی آزردہ خاطر نہ ہو. ان جیسے فرشتے نے یا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رب نے تیرے پاؤں کے تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے, یعنی پانی چشم پینے کے لیے, اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا, یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا, اب چین سے کھا پی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھجور اور پانی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس ایسی کیفیت میں, اور یہ اس میں نو ڈاؤٹ نیوٹریشنل ویلیو کا ایک بڑا اس میں, کیونکہ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو آپ کی اس پروسیس کو جو ہے نا جسے کہتے ہیں کیٹلسٹ کا رول پلے کر دیتے. ٹھیک ہے, اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے, میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی. زبردست ٹیکنالوجی. کوئی جھوٹا الزام لگائے تو ڈیفینسو نہ ہو, خاموش رہیں. اور یہی ان کو سکھا دیا گیا. آزمائش سے گزرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, خاموشی. اور اچھا ان کے زمانے میں ہوتا تھا چپ کا روزہ. شکر ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا نا چپ کا, ان کی ہماری شریعت میں نہیں ہوتا ہے چپ کا روزہ. ہماری شریعت میں کھانے پینے کا, ہاں اخلاق کا روزہ ہوتا ہے. چپ کے روزے کی وہ شکل میں نے کہا رنگ ہیں, تو وہ اخلاق کا روزہ
کہ آپ اخلاق سے گروی بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم تو صرف پانی پینے کو سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب بد اخلاقی آپ حدیث پڑھ لیں, جب کوئی روزے سے ہو تو یہ بد اخلاقی نہ کریں, ورنہ تمہارے روزے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا روزہ اللہ تعالیٰ واپس دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے آئیں اپنے قوم کے پاس, کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے ہارون کے بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. تو ایسی کیفیت میں آپ دیکھیں ماں باپ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے بھلا گود کے بچے سے ہم کیا بات کریں گے. بچہ بول اٹھا کالا انی عبداللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا نا گہوارے میں کلام کیا تھا, کہا میں عبداللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے پیغمبر بنایا. اب آپ دیکھیں ماں کی گود سے ہی پیغمبر تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی مدد دیکھیں کہ بچے سے بلوا لیا اور مریم علیہ السلام خاموش کری. اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ہوں, اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت کا آزار بنایا, کیونکہ والدہ کا ذکر ہے نا, والد تو تھے ہی نہیں. مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا, جب بارن شکیہ والی کیفیت نہیں ہے. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام. ان کے اوپر بھی یہ تینوں دن سلامتی کی ہے. اور یہ ہے اصل واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, جس بات میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں.